السلام علیکم طلباء و طالبات. آج ہم نے اقتباس کی تشریح اور اس کا طریقہ کار دیکھنا ہے کہ کس طرح کرنا ہے آپ نے. تو آئیے میں آپ کو سمجھاتی ہوں. آج ہم سبق نمبر 3 جبکہ ترتیب کے اعتبار سے 5 آ رہا ہے، لیکن یہ اسباق میں سبق نمبر 3 ہے، محسن محلہ. اس کا محسن محلہ کی ہم نے تشریح کرنی ہے اور تشریح کا پیراگراف یہ دیا ہوا ہے آپ کے پیج نمبر 32 پر. تو اب یہ دیکھیں کہ اس میں مندرجہ ذیل پیراگراف کی تشریح کریں اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھیں. اس میں خط کشیدہ کا مطلب ہوتا ہے کہ لفظ کے اوپر لائن لگائی جاتی ہے. اردو میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا ہے. یہ ڈھنگ کے اوپر لائن لگی ہے، مبالغے سے کام نہیں لیتے تھے، یہ اوپر لائن لگی ہے. انگلش میں ہوتا ہے کہ انڈر لائن کیے ہوئے لفظ کے معنی لکھتے ہوتے ہیں آپ نے. تو انڈر لائن کا مطلب ہوتا ہے کہ لفظ کے نیچے اس کو انڈر لائن کیا ہوا ہے. تو اب یہ پیراگراف ہے. دراصل ماسٹر صاحب سیدھے آدمی تھے اور اس کو ہم نے ڈاٹڈ فارم میں لکھنا ہے اور اسی ترتیب سے کرنا ہے. اب یہ دیکھیں میں نے یہ تیار کیا ہوا ہے آپ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ بورڈ کے پیپر میں یہ سوال نمبر 3 آتا ہے، اسی لیے میں نے اسی ترتیب سے یہ سوال نمبر 3 لکھ دیا ہے. آپ بھی اسی طرح اپنے سوالیہ پرچے میں کیجیے گا. اس میں درج ذیل اقتباس اور اس کے بعد اس کو یا نثر پارہ بھی کہا جاتا ہے، تو اس لیے اقتباس اور نثر پارے کی تشریح کریں. میں نے دونوں لفظ لکھ دیے تاکہ آپ کو کنفیوژن نہ رہے. سبق کا عنوان، مصنف کا نام و خط کشیدہ الفاظ کے معنی بھی لکھیں. اب یہ اقتباس ہے. دراصل ماسٹر صاحب اور آپ بھی اپنے پیپر میں اسی طرح اسے ڈاٹ ڈاٹ لگا کے خوفزدہ نہیں کرتے تھے، پورا پیراگراف اسی طرح حوالہ دے کے لکھ دیں. اس کے بعد حوالہ متن ہے. حوالہ متن میں سبق کا عنوان محسن محلہ، مصنف کا نام اشفاق احمد، ماخذ سفر مینا. ماخذ سے مراد ہوتا ہے کہ مصنف کی کس کتاب سے یہ سبق اخذ کیا گیا ہے یا لیا گیا ہے. اس کے بعد آ گیا خط کشیدہ الفاظ کے معنی. تو وہی خط یعنی جن لفظوں پر لائن لگائی ہوئی تھی پیراگراف میں، انہی لفظوں کو آپ نے اس طرح ترتیب سے اتار لینا ہے اور پھر ان کے معنی لکھنے ہیں. لفظ آپ نے جو ہے وہ مارکر سے، کٹی نب کے مارکر سے اتارنے ہیں، لکھنے ہیں. اور کٹی نب کا مارکر جو ہے وہ استعمال کرنے کی پریکٹس کریں زیادہ سے زیادہ تاکہ پیپر میں اس کی رائٹنگ اچھی آئے. ڈھنگ، طریقہ، سلیقہ، جذبہ، جوش، ولولہ، ہیرا پھیری، فریب کاری. مبالغے سے کام نہیں لیتے تھے، بات کو بڑھا چڑھا کر بیان نہ کرنا. شیخی نہیں بگاڑتے، بڑا بول نہ بولنا اور شوخی نہ مارنا. اب اس کے بعد اگلی ہے سیاق و سباق کرنا ہے آپ نے. سیاق و سباق حالانکہ اس سوال میں نہیں پوچھا گیا لیکن آپ نے کرنا ہے ہیڈنگ دے کے. یہ سیاق و سباق یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دراصل بتانا ہوتا ہے کہ اس سبق میں کیا چیز اور کس چیز کو لے کر، کس بات کو لے کر وہ سبق جو ہے وہ ترتیب پایا اور لکھا گیا. تو یہ دیکھیں یہ اقتباس سبق کے تقریباً درمیان سے لیا گیا ہے. اس سبق کے مصنف اشفاق احمد نے اس افسانے میں معاشرے کی بے حسی کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح ماسٹر الیاس جب زندہ تھے تو انہیں کوٹھی کے کرائے اور ضروریات کے لیے پیسوں کی اشد ضرورت تھی، لیکن محلے والوں نے ان کی مدد نہ کی کیونکہ وہ ایک متاثر کن شخصیت نہ تھے. تو بچوں یہ جو سیاق و سباق ہے نا، دراصل یہ سبق کا ایک طرح سے مرکزی خیال کہہ سکتے ہیں اور یہ ایک طرح سے محل وقوع بھی ہوتا ہے کہ آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ کس طرح یہ کیا گیا ہے. اس کے بعد ہے یہ تشریح. اس اقتباس میں مصنف ماسٹر الیاس کی شخصیت پر روشنی ڈالتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ماسٹر الیاس ایک بہت ہی سیدھے سادے آدمی تھے. وہ انتہائی شریف النفس اور صاف وہ انسان تھے. انہیں دوسرے لوگوں کی طرح جھوٹ سے کام لینا اور منافقت کرنا بالکل نہ آتا تھا. ایک تو ان کی شکل و صورت ایسی تھی کہ لوگ ان کی طرف دیکھتے بھی نہ تھے، لیکن اگر دیکھتے تو کسی کے دل میں ان کو دیکھ کر ہمدردی اور رحم کا جذبہ پیدا نہ ہوتا تھا. دوسرا ان کی گفتگو اور بات کرنے کا انداز بے ترتیب اور غیر دلچسپ ہوتا کہ جس میں گرامر کی بے شمار غلطیاں ہوتی تھیں اور نہ ہی وہ بات کرتے ہوئے جھوٹ سے کام لیتے اور نہ ہی بات بنا سنوار کر کرتے. اتنے صاف گو کہ کسی بھی قسم کی ہوشیاری اور چالاکی سے خالی ان کی گفتگو ہوتی، بات کو بڑھا چڑھا کر بیان نہ کرتے اور مکر و فریب سے کام نہ لیتے. خواہ مخواہ. اب یہ دیکھیں میں نے اگلے پیراگراف میں لے آئی ہوں تو آپ بھی یہ تشریح کرتے ہوئے اس کے پیراگراف بنا سکتے ہیں. خواہ مخواہ فضول بات نہ کرتے اور نہ بات کو اونچی اور بلند آواز سے کرتے.
اب یہ دیکھیں بچوں یہاں پہ جو غلطی ہوئی تو میں نے جسٹ ایک لائن لگا کے اس کو کٹ کیا ہے، اور آپ بھی اس طرح مت کیا کریں کہ اس پر وائٹنر لگانے کی کوشش کریں یا ریموور کا استعمال کریں، وہ منع ہے، اور زیادہ گند بھی نہیں ڈالنا، بس جسٹ ایک لائن لگا کے کٹ کر دینا ہے۔ یا بلند آواز سے کرتے کہ سننے والا خوفزدہ ہوتا، ان کی اس قدر سادہ اور بے معنی بات چیت سے کوئی متاثر نہ ہوتا اور نہ ان سے بات کرنا پسند کرتا۔ اوکے، اللہ حافظ۔